خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 7۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1442 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 16ویں شب ہے۔ آدھا ماہ رمضان ہم سے جدا ہو چکا۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے، آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ میت کو کفن کس کوالٹی کا پہنانا چاہیے، کیونکہ آج کل کفن اتنا باپا جان اتنا کمزور آ رہا ہے کہ یقین مانے دل بھی نہیں کرتا کہ غسل دینے کے بعد وہ کفن پہنایا جائے۔ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں، اور مرد کے لیے کتنے کپڑے ہونے چاہیے، اور جو حضرات جو کفن بناتے ہیں وہ اتنا زیادہ کپڑا دے دیتے ہیں بنا کے، تو غسل کے دوران بھی وہ کپڑا ڈالیں، یہ بھی ڈالیں، وہ بھی کریں، تو اس کی بھی رہنمائی فرما دیں۔ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 818، مسئلہ نمبر 5، کفن اچھا ہونا چاہیے، یعنی مرد عیدین و جمعہ کے لیے جیسے کپڑے پہنتا تھا اور عورت جیسے کپڑے پہن کر میکے جاتی تھی اس قیمت کا ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے مردوں کو اچھا کفن دو کہ وہ باہم یعنی آپس میں ملاقات کرتے اور اچھے کفن سے تفاخر کرتے، یعنی خوش ہوتے ہیں۔ سفید کفن بہتر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مردے سفید کپڑوں میں کفناؤ۔ مرد کے لیے کفن سنت جو وہ 3 کپڑے ہیں، نمبر 1 لفافہ، نمبر 2 ازار، نمبر 3 قمیص، اور عورت کے لیے 5 کپڑے سنت ہیں، یعنی کفن سنت جو ہے وہ 5 ہے۔ نمبر 1 لفافہ، نمبر 2 ازار، نمبر 3 قمیص، نمبر 4 سینہ بند، نمبر 5 اوڑھنی۔ مزید بھی تفصیلات ہیں اس میں، یہ تجہیز و تکفین، یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، بڑی جامع کتاب ہے، شاید ہی اردو میں کوئی ایسی کتاب شائع ہوئی ہو جس میں اس طرح یعنی کہ تحقیق کے ساتھ مسائل بیان کیے گئے ہوں۔ SMS کے ذریعے سوال آیا ہے کہ میں نے روزے میں غلطی سے جھوٹ بول دیا، کیا اس کا کوئی کفارہ ہوگا؟ جھوٹ اگر غلطی سے بول دیا، یعنی پتہ نہیں تھا کہ جیسے کہ فلاں آ چکا ہے، اور یہ پتہ نہیں تھا اور کہہ دیا کہ وہ ابھی تک نہیں آیا، تو یہ وہ جھوٹ تو نہیں، گناہ برا جھوٹ تو نہیں ہے جس کی میں نے مثال دی، کیونکہ پتہ نہیں ہے نا کہ وہ آ چکا ہے۔ ہاں اگر پتہ کہ وہ آ چکا ہے پھر بھی اگر کہا کہ وہ نہیں آیا تو اب یہ گناہ برا جھوٹ ہے،
تو ابھی کس طرح کا جھوٹ بولا؟ یعنی اس طرح کی کوئی بھول ہوئی ہے تو، یا تو پھر وہ تو جان بوجھ کر ہی جھوٹ ہوتا ہے نا، کہ جس کا میں نے ابھی مثال دی کہ آ چکا ہے پھر بھی کہا نہیں آیا. جیسے وہ سیٹ بولتا ہے بول دو میں نہیں ہوں فون پہ، فون جب آتا ہے بعض اوقات، تو یہ جھوٹ ہے. نوکر بھی گناہ گار اگر بول دے گا تو پتہ ہے کہ ہے سیٹ. یا بیٹے کو باپ بولتا ہے کہ ذرا بیٹا وہ جو انکل آئے نا ملنے کے لیے ان کو بول دو ابو نہیں ہے. تو جا کے اگر بول دیتا ابو نہیں ہے تو ظاہر اگر بیٹا بھی جھوٹ ہی بول رہا ہے تو یہ ابو بھی جھوٹ بلوا رہے ہیں. تو اب بیٹا اگر بالغ ہے تو گناہ گار ہے، نابالغ ہے تو اس پر گناہ بھی شروع نہیں ہوا. لیکن یہ کہ باپ تو گناہ گار ہے کہ وہ جھوٹ بولنے کی تو کہہ رہا ہے نا اس کو. اور یہ مس ٹریننگ بھی ہے، پھر یہ آپ کو وہ شاید گل کھلائے گا، بیٹا جوان ہو کر کے یاد کریں گے آپ اگر ابھی سے اس کو جھوٹ کی ٹریننگ دی تو. تو بہرحال اگر کسی نے گناہ بھرا جھوٹ روزے میں بولا تو ویسے بھی جھوٹ بولنا گناہ تھا. اب روزے کی وجہ سے اور رمضان شریف کی وجہ سے اس کے گناہ میں مزید شدت آئی. تاہم روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ یہ کہ یہ مکروہ ہے اس طرح کرنا، روزہ مکروہ ہوگا، یعنی روزے کی نورانیت اس سے چلی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوال آیا ہے کوئی چھوٹی عمر میں منہ میں انگلی ڈالتا ہو اور بڑے ہونے کے بعد بھی اس کی یہ عادت نہیں چھوٹتی تو کیا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ اگر انگلی پر کوئی ایسی غذا لگی ہوئی ہے یا ایسی چیز لگی ہوئی ہے یہ چوستا ہے تو اس کی ہے نا اس غذا کی لذت اس کے حلق سے نیچے چلی جاتی ہے، اس کا ٹیسٹ، اور اس کو روزہ یاد بھی ہے تب تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ یہ کہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا تو اب یہ کہ بچپن سے کوشش کی جائے کہ عادت چھڑائی جائے. بچوں کی عادت چھوٹتی نہیں ہے آسانی سے، کئی بچوں کی عادت ہوتی ہے مانتے ہی نہیں ہے، وہ چوستے رہتے انگلیاں. تو یہ کہ وہ ذرا بڑے ہو کر تب بھی یہ عادت رہے گی. اب ناخنوں کا میل ہے تو وہ بھی پیٹ میں اس سے جا سکتا ہے، دوسرا میل کچل بچوں کے تو ویسے ہی لگتا رہتا ہے. بڑوں کے بھی کوئی کم نہیں لگتا، ادھر کھجایا، کان میں انگلی ڈالی، ناک میں انگلی ڈالی، منہ میں بھی ڈالی. یہ گن والا کام ہے، اس سے عادت نکالنی چاہیے. بچوں کے لیے تو کچھ جیسے میڈیکل سے کچھ دوائیں آتی ہیں سنا ہے، اب وہ پتہ نہیں بے ضرر ہوتی ہیں یا ضرر رساں نقصان دہ ہوتی ہیں، نہیں مجھے پتہ نہیں، ایسی آتی ہیں جو وہ منہ میں ڈالے گا تو بچے کا منہ کڑوا ہو جائے گا. تو اس طرح عادت نکالتے ہیں. لیکن بعض بچے پاورفل ہوتے ہیں، اس کو بھی چوس جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ اچھا وسلم. اب کسی بچے میں یہ عادت ہے، یعنی بچے میں مثال کے طور پر کاٹنے کی عادت ہے، بچے میں جو مارنے کی جو عادت آیات ہے. میں منہ میں ڈالتا ہے، نہیں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں بچے میں جیسے کسی بچے میں کاٹنے کی عادت ہے، بچوں کو یہ کاٹ لیتا ہے، کسی بچے کو بچوں کو مارنے کی عادت ہے. اس طرح بچوں میں بعض عادتیں ہوتی ہیں، یا بیٹھتے نہیں ہیں، وہ شرارتیں کرتے ہیں، توڑ پھوڑ مچاتے ہیں. ایسے بچوں کی عادتوں کا ذکر کہیں بھی بیٹھ کر ہے میرے بچے میں بھی یہ ہے یا اس کے بچے میں یہ ہے، تو کیا بچوں کا یہ جو ذکر ہے، کیا یہ ذکر بچوں کا پیٹھ پیچھے کرنا یہ غیبت کہلائے گا، خواہ وہ ماں باپ کریں یا کوئی اور کرے؟ پیچھے کرے یا سامنے کرے. سامنے بھی کریں تو سمجھ تھوڑی آتی ہے، اتنے ناسمجھ بچے ہوتے ہیں، اس کو نہیں پتا چلتا کہ میری غیبت ہو رہی ہے یا میرا عیب بیان کیا جا رہا ہے. تو بہرحال بچوں کے عیب بیان کرنا یہ وہی غیبت کی تعریف میں تو آتا ہے کہ میرا بچہ، یا عام طور پہ بولتے ہیں چڑچڑا ہو گیا ہے. یہ تو ہر یعنی کہ گھر گھر کی بات ہے، میرا بیٹا یا میرا بچہ یا یہ چڑچڑا ہو گیا ہے. اب اس کو یہ نہیں پتا ہوتا بچے کو کہ یہ چڑچڑا کیا ہے، تو یہ بھی اس کا غیبت ہونا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو تو ایک طرح سے پیٹ کے پیچھے ہی کہا نا، وہ دوسرے کو بتا رہے ہیں. اب وہ کیا اس کو چڑچڑا ہے تو اس کو کیا خوش اخلاق بنا دے گا یا ٹھنڈا کر دے گا، جمالی بنا دے گا؟ اگر جلالی ہے تو غصے والا ہے تو خامہ کا تذکرہ کرتے ہیں. ہاں اس کے دانت آ رہے ہیں، چڑچڑا بہت ہو گیا ہے، اب بہت ہو گیا ہے. یہ پھر مبالغہ کہ اب واقعی بہت ہوا ہے یا صرف چڑچڑا ہوا ہے. بہت تو یعنی کہ بہت عام طور پہ ہوتا نہیں ہوگا، چڑچڑا کبھی بچہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کو وہ آیا، دانت آتے ہیں نا تو بخار آتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے. چڑچڑا پن بھی اس میں جنرل بات ہے کہ شاید آ جاتا ہوگا، کنفرم مجھے پتا نہیں ہے.
تو یوں بولتے ہیں چڑچڑا ہو گیا ہے، یہ بولنا نہیں چاہیے. آپ بخار آ گیا، دانت آ رہے ہیں، یہ غیبت نہیں ہے. بخار معیوب بیماری نہیں ہے. ہاں وہ جو پیٹ جاری ہوتا ہے نا، یہ مجھے تو معیوب بیماری لگتی ہے. کوئی بھی سمجھدار آدمی ہوگا نا، موبیدار آدمی، وہ کبھی نہیں بولے گا کہ مجھے یہ ہو گیا ہے. لیکن یہ جو لو کوالٹی یا شاید بیچ کے لوگ یہ دھڑلے سے کہہ رہے ہیں یار مجھے یہ ہو گیا ہے، اس کو وہ یہ ہو گیا ہے، میری امی کو یہ ہو گیا ہے. یار ڈوب مر یار، امی کا پیٹ جاری ہو گیا ہے، وہ بیچاری کہیں جا کر چھپ کر، اور تو مطلب ڈھول پہنے ہوئے گلے میں امی کو بدنام کر رہا ہے. تو یہ یعنی کہ لگتا ہے کہ یہ معیوب بیماری ہے. یہ آدمی اسکرین پر کبھی بھی نہیں کہے گا یہ بات. کوئی یعنی کہ ایسا بھی ہوگا نا، منہ پھٹ بھی ہوگا، بھائی آپ لیٹ کیوں ہو گئے، تو یار ذرا مجھے صبح سے یوں ہو گیا، یہ کہے گا نہیں، شرمائے گا. اگر اس میں ہوگی تو ہاں، نہیں ہوگی تو کہے گا. لیکن عام طور پر ایسے موقع پر آدمی کو آ جاتی ہے کہ یہاں نہ بولا ہوا ہے، تو یہاں نہ بولا ہوا ہے تو دوسروں کے سامنے بھی نہ بولا ہوا ہے، تو یہ بول رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ حیات تو سیکھے ہم بزرگوں سے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام غزالی نے تحریر فرمایا کہ آپ کے مطلب بغل مبارک میں پھوڑا ہوا تھا. تو کسی نے ٹرائی کے لیے، پتا تھا کہ ان کے یہ تکلیف میں ہی ہے، ٹرائی کے لیے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیا تکلیف ہے. تو فرمایا میرے ہاتھ کے اندر حصے میں پھوڑا یا پھڑیاں ہو گئی ہیں. بغل نہیں کہا نا، بغل کہتے ہوئے شرما. حالانکہ یہ اتنا معیوب لفظ نہیں ہے، لیکن اتنی احتیاط. اب میں یہ لفظ نہیں بولوں گا تو سمجھ نہیں آئے گی. اچھا پھر اب میں پتا نہیں پائلس بولوں، اس کو کیا بولوں. یہ ایک ایک کو کہتے پھرتے کہ مجھے یہ ہوا ہے. اب چونکہ سمجھانا ہے مجھے، تو اس کا اردو میں بھی بولتے ہیں اس کو، اس لفظ کو، اور بالکل دھوم دھام سے بولتے ہیں. ڈاکٹر نے مجھے اس کا آپریشن کا بولا ہے، مجھے یہ ہوا ہے. اور بعضوں کو تعداد پتا ہوئی تو یہ تعداد بھی بتاتے ہوں گے. اب یعنی کتنی یعنی کہ حیا کی بات ہے. لیکن ہمارے یہاں اس کے لیے کوئی حیا کا تصور بھی نہیں ہے. ضرورتاً کسی طبیب کو بولے کہ مجھے یہ ہوا ہے دوا کے لیے، تو وہ ایک سمجھ میں آتا ہے. ضرورتاً کسی کو بھی بولے، ضرورتاً اپنے گھر کے کسی فرد کو بولے ضرورتاً کہ بھائی یہ میرے لیے پرہیزی ہے، مجھے بھائی کیوں، کیا ہو گیا، بھائی یہ مسئلہ ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ مجھے منع کیا ہے طبیب نے یا ڈاکٹر نے کھانے کے لیے. تو ضرورتاً یہ بلا ضرورت تذکرے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو حیا اس میں محسوس نہیں کرتے. اس طرح کے اور بھی امراض ہوتے ہیں. وہ دراصل ایک حدیث پاک ہے جس میں یہ اس کے تحت دوسرے امراض، ہم اس حدیث کے تحت تو لینا سمجھ میں نہیں آتا. یہ جب تک کوئی ہمارے یعنی شارح حدیث کے کوئی محدث یا اس کے عالم صاحب اس کی شرح میں لکھے مثالیں، تو میں جنرل بات کرتا ہوں. خیر اب حدیث سناتا ہوں. غیبت کی تباہ کاری، پیج نمبر 181. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار دربار میں ہم لوگ حاضر تھے کہ ایک آدمی جب اٹھ کر چلا گیا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما اضعف فلانا، فلاں چلو کمزور ہے. فرمایا تم نے اپنے رفیق یعنی ساتھی کی غیبت کی اور اس کا گوشت کھایا. باقی ہم کسی کو کہیں یار یہ بالکل سوکھا ساکھا ہے، مریل ہے، یہ کتنا کمزور ہے، اس کو شاید جمے گا نہیں، بلا نہیں آئے گا. تو اب یہ اس میں ایپ پیدا ہو گیا اس کے کمزور ہونے، کمزور ہو گیا وہ. تو اس کا بھی پیچھے سے تذکرہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیبت قرار دیا. تو اب یہ کہ وہ جو میں نے 2-3 مثالیں تھی، پھر بھی میں اس حدیث کے تحت اپنی مرضی سے میں نے کچھ لکھی تھی مثالیں. میری مثالوں کا ذہن ہے میرا، میں نے لکھ کر دی تھی مفتی صاحب کو چیک کرنے کے لیے. چیک کرنے سے پہلے تو وہ کتاب میری نہیں آتی نا،
تو انہوں نے فرمایا کہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، جو مجھے یاد ہے بات سمجھ میں آتی ہے تمہاری مثالیں، لیکن اب کسی شارح نے لکھا ہو یا لکھا نہیں ہے تو ہم کیسے اس کو کتاب میں رکھیں، اس طرح کا. تو میں نے پھر وہ سب نکال دی تھی. تو یہ میں ویسے ہی آپ کو سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی کئی بیماریاں جس کا تذکرہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں نہ کیا جائے. اخلاقی طور پر بھی اس کو دور. اچھا آپ نے جیسا کچھ دیر پہلے ارشاد فرمایا نا کہ یار اب تو مطلب اس بات کو کوئی سمجھتا نہیں ہے یا جس کو منہ میں آئے بول دیتے ہیں، اور آپ پیٹ تو جاری ہونا، میں نے کہا نا پیٹ جاری ہونا، اور سب تھوڑی سمجھے آپ تو نام بھی نہیں لے رہے، ٹھیک ہے تو نا. سب تھوڑی سمجھے ہوں گے. یہ میرے گھر سے مجھے تعلیم ملی ہے. ہمارے گھر میں ان چیزوں کے نام لینا، قبض کا نام لینا، اور یہ میں نے اپنی بہنوں میں اور دیکھا تھا، وہ پیٹ میں درد ہوتا تو نہیں بولتی تھی، چھپاتی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس وقت سن رہے ہیں، وہ بھی ظاہر آپ نے بھی دو چار نام تو لیے ہی نہیں ہیں، اور ایک دو نام آپ نے انگلش میں اور کچھ چیزیں آپ نے اشاروں میں فرمائی ہیں. اب چونکہ آپ کو دیکھنے اور سننے والوں کی یقیناً ایک تعداد ہے، لیکن جب تک یہ عنوان جو اس وقت آپ بیان فرما رہے ہیں، جب تک یہ عنوان ہمارے تمام تر تعلیمی اداروں کا عنوان نہیں بنے گا، یہ عنوان جب تک ہمارے تمام تر والدین کا عنوان نہیں بنے گا، اور وہ حسب موقع عمر کے مطابق ان کی سوچ کے مطابق اس کی تربیت نہیں کریں گے اور خود کہنے سے بچیں گے. جیسے آپ نے اپنے گھر کی مثال دی نا، آپ نے اپنے گھر کی مثال دی کہ مجھے میرے گھر میں یہ ذہن ملا ہے، تو جب تک کہ یہ گھر میں یا تعلیمی ادارے میں ذہن نہیں ملے گا. اب ٹیچر کی چھٹی ہو گئی، اگلے دن ٹیچر سر کلاس میں آئے اور کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں آیا تھا، اور اس نے بھی دے دیا نام، تو اب یہ جو پوری کلاس کو جو میسج گیا ہوتا ہے یہ نا کہ سر کہہ رہے ہیں تو یہ کہنا تو ٹھیک ہی ہوگا، ورنہ سر کیوں کہہ رہے ہوتے. تو یہ جب اساتذہ، استاد، سر، آپ اس کو جیسے تھوڑی گاڑی اردو میں کہتے ہیں مربی، رہنما، لیڈر، پیرنٹس، سب تک ان کا یہ مزاج نہیں بنے گا، بہت مشکل ہے کہ آپ کروڑوں نوجوان اور بچوں کو ہم اس طرح کا ذہن دینے میں کامیاب ہو جائیں. اب ذہن قسمت کو مدنی مذاکرہ دیکھے یا اس طرح کا کوئی کلپ ہمارا وائرل ہو جائے اور اس تک پہنچے اور وہ سیریس لے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اخلاقی اقدار ہمارے بہتر ہو سکیں. یہ اپنے جی غیبت کی نحوست کے 11 حروف کی نسبت سے مریضوں کی غیبتوں کی 11 مثالیں، جی ہاں. یہ تو لکھی ہوئی ہیں مگر اس حدیث کے تحت نہیں ہے. یہ نہیں، اصل میں آپ نے لکھا ہے اس طرح، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگر یہ پیٹھ پیچھے آپ نے اس طرح کسی مریض کی بیماری کا تذکرہ کیا تو چونکہ اس کا یہ اس کو برا لگے گا، تو کہ آپ نے حدیث کے تحت نہیں لیکن ایک غیبت کے موضوع پر تو لیا ہے نا. کہیں آگے چل کر کہیں لیا ہے. یہ بھی بہت کام کی باتیں ہیں. جی ہاں، یہ تو عام ہے ہمارے یہاں. بالکل تو بیان فرمائیں. شوگر کا مریض ہے مگر موسم میں اس کو 2 آم چاہیے، ایک آم سے بھی نہیں چلتا اس کو. شوگر کا مریض اور یہ آم کھا رہا ہے، یہ پیچھے سے یہ کہنا تو یہ کہ یعنی پرہیز ہی نہیں کرتا، یہ بھی غیبت ہو سکتی ہے کہ بلا ضرورت یہ کہہ رہے ہیں برائی بیان کرنے کے، تنقید کرنے کے لیے. خوب آم کھاتا ہے پھر پھوڑے ہو جاتے ہیں. اس کو ٹھنڈا پانی اور کھٹائی نہیں چلتی مگر مانتا نہیں ہے، پھر ہر وقت کھانستا رہتا ہے. اس کا پیٹ خراب رہتا ہے کیونکہ وزنی غذاؤں سے باز نہیں آتا، پیٹ اس لیے خراب رہتا ہے. خوب پیٹ نکلا ہوا ہے مگر ناشتے یا سحری میں پراٹھے کھاتا ہے. وہ موٹا پیسے اگرچہ بیزار ہے مگر آم، مٹھائی، کباب، سموسے اور ٹھنڈی بوتلیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اس نے وقت بے وقت کھا کھا کر معدہ تباہ کر دیا ہے مگر اب بھی ڈٹ کر کھانے سے باز نہیں آتا. ایک بار اس کو دل کا دورہ پڑ چکا مگر پھر بھی اس کو ناشتے میں مسکا بن چاہیے. اس کا کولیسٹرول ہائی رہتا ہے مگر پیزے پراٹھے کا شیدائی ہے. اس کو دائمی قبض کی شکایت ہے مگر مجھ سے کہہ رہا تھا پرہیز کون کرے. اس کو ڈاکٹر نے روزانہ پیدل چلنے کی تاکید کی ہے مگر سستی کرتا ہے. تو یہ صورتیں ہیں کہ یہ غیبت بھی ہو سکتی ہیں، کبھی ضرورتاً بھی کہا جاتا ہے، لیکن ضرورت ایسی ہو کہ ضرورت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اگر کسی کے پاس سادات کرام کے بچے پڑھتے ہیں
ان کو کسی بات پر استاد ڈانٹ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے. میں نے ایک روز کسی غلطی پر ڈانٹ دیا، پھر اگلے روز اس بچے سے سب کے سامنے معافی مانگ لی، تو میرا ایسا کرنا کیسا؟ اب یہ بچہ پڑھے گا کیسے؟ استاد نے اس کی یوں معافی مانگ لی، آپ کو ڈانٹا تھا، یہ تو امکان تو ہے. حکمت عملی ہونی چاہیے. جس سے کسی نے بتایا تھا کہ 2 سادات تھے طلبہ، وہ پڑھنے میں توجہ نہیں دیتے تھے، تو میں نے اس کی رسپیکٹ شروع کر دی. وہ آتے تو میں کھڑا ہو جاتا، احترام کرتا، شہزادے تشریف رکھیے، اس طرح مطلب دوسروں سے تھوڑا ہٹ کر یہ مجھے جو یاد پڑتا ہے. یا انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کرنا چاہیے، تو یہ کہ پھر وہ شہزادے پڑھنے لگے. اب کیونکہ شرم آئی نا کہ یہ اتنا رسپیکٹ کرتے، اگر میں نے گڑبڑ کی، سبق یاد نہیں کیا، تو یہ نا مطلب یہ ناراض ہو جائیں مجھ سے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو یہ کہ کوئی حکمت عملی ہو، باقی ان کو ڈانٹنا یہ بس یعنی وہ الفاظ ایسے نہ ہو کہ جس سے کوئی توہین والی صورت ہوتی ہو، وہ یعنی ایسا ڈانٹیں کہ جو اس کی اصلاح کے لیے مناسب بھی ہو اور اس کے نسب وغیرہ پہ کسی طرح کا کوئی تان نہ ہوتا ہو. نیت اچھی رکھے کہ شہزادے کی اصلاح مقصود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. گھر میں کھانا بناتے وقت اس کی بو سارے گھر میں پھیل جاتی ہے، کیا اس کی بو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ خوشبو سونگنے سے تو روزہ نہیں جائے گا. اگر دھوئیں پھیلے ہوئے ہیں، بوٹیاں سینکی جا رہی ہیں، تو اس کے دھوئیں بھی مزے کے ہوتے ہیں. اب اس کو وہ دھوؤں میں منہ ڈال کے سونگے گا تو دھوئیں لے گا، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. الگ سے نیچے تو اتریں گے، دماغ میں چڑھیں گے. کرنا نہیں چاہیے یہ نقصان. ویسے طباً بھی شاید یہ دھوئیں نقصان کرتے ہوں گے. سگریٹ بھی تو لوگ پیتے ہیں تو بڑے مزے سے پیتے ہیں نا، کچن میں نقصان تو کرتی ہے نا. اب کچن میں کھانا پک رہا ہے یا کہیں بھی جس طرح کہ آپ نے فرمایا، اب کوئی کچن سے نکل کے اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو خوشبو آ رہی ہے، تو اگر بہت اچھی خوشبو ہے یار، کیا پک کیا رہا ہے، تو وہ میرا خوشبو تو ناک کے ذریعے آئے گی، لیکن شاید اس کا دھواں اس میں نہ آ جائے، تو کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹے گا؟ صرف خوشبو سے تو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر دھواں بھی ہے اور اگر ارادتاً اس کو کھینچا نہیں، سانس میں نارملی جا رہا ہے، ٹھیک، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. شیخ الحدیث اور محدث کسے کہتے ہیں اور ان دونوں میں کیا فرق ہے اور یہ کیسے بنتے ہیں؟ کون سی تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے؟ یہ شیخ الحدیث ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں. ماشاء اللہ. تو استاذ ہیں یہ. تو جو استاذ ہوتا ہے استاذ الحدیث، اس کو شیخ الحدیث بھی ہمارے ہم بولا جاتا ہے. محدث اس کو کہتے ہیں کہ جو مطلب جس کو بکثرت حدیثیں یاد ہوں، اسماء اور رجال بھی اس کو معلوم ہو، اس سے روایت، اس سے روایت، اس سے روایت، یہ راویوں کی بحث جو ہوتی ہے، پھر حدیثوں کی اقسام پر بھی اس کو ایک کمال حاصل ہوتا ہے، اتنی معلومات ہوتی ہیں. جیسے صحیح حدیث، اب ہمارے عوام کیا کہ بھائی صحیح حدیث تو یہ سمجھیں گے کہ دوسری حدیث غلط ہوتی ہے، نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے. صحیح یہ غلط کا نہیں، یہ ایک قسم ہے، بہت اعلیٰ درجہ حدیث کا ہوتا ہے. تو صحیح حدیث، تو حسن، تو ضعیف، تو موضوع، تو یہ اور بھی کئی اقسام ہے حدیث کی. تو ان کا بھی اس کو کافی علم ہوتا ہے. اس کو محدث کہتے ہیں. اور جن کو بہت ساری حدیثیں یاد ہوتی ہیں، حافظ الحدیث کا بھی ایک ہے نا اس میں. یہ درجات ہیں مختلف قسم کے. مسند ہوتا ہے، مسند وہ ہوتا ہے جو سند کے ساتھ جس کو حدیثیں یاد ہوتی ہیں، اور مسند جی. اور مسند تو کتاب ہوتی ہے یا پھر وہ حدیث کی ایک قسم ہے. اسی طرح یہ حافظ ہوتا ہے جس کو بکثرت حدیثیں یاد ہوتی ہیں. محدث ہوتا ہے جس کو حدیثیں بھی یاد ہوتی ہیں، سند پر کلام بھی اسے معلوم ہوتا ہے. اور اسی طرح پھر آگے چلتے ہیں، حاکم آتا ہے، یا اسی طرح جو ہے مفید آتا ہے. یہ ساری اصطلاحات ہیں. اور سب سے بڑا جو درجہ آتا ہے وہ امیر المومنین فی الحدیث کا آتا ہے. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ایسے افراد جو ہیں وہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں. نہیں کہ شرح اس کی بیان کا وضاحتیں کرتا ہے اپنے علم کے حساب سے. یہ اندھی نہیں چلا سکتا، اس کو یہ یاد نہیں ہوتی. ایک سے دوسرا یوں ہوتا ہے، پیچھے سے اٹھا کر کے بھائی فلاں محدث نے یوں لکھا، فلاں نے یوں لکھا، پھر اس میں سے وہ چھانٹی کرے گا کہ اس کا قول زیادہ مضبوط ہے.
تو وہ اس کو لکھتا ہے کہ راجے کون سا ہے, مرجو کون سا ہے. تو اب یہ کہ یہ انہی کا فیلڈ ہوتا ہے. ہم خالی یہ بول دینا تو یوں بولے یار اتنی معلومات ہے, ہم کو کچھ بھی معلومات نہیں ہے. معلومات محدث کو ہوتی ہے. یہاں تو جس کو دیکھو حدیث کا مفہوم ہے, مفہوم یار یہ جس کو دیکھو, ہمارے مبلغین میں چند بار یہ عرض کر چکا ہوں بھائی, مفہوم بیان کرنا تیرا میرا کام نہیں ہے, یہ بھی محدث کا کام ہے. کوئی ماہر فن عالم دین نے جو مفہوم بیان کیا ہم اس مفہوم کو آگے بڑھا سکتے ہیں من نوعن ایز اٹ از. حدیث کی تعریف ہم کو پوری آتی نہیں ہے, حدیث کے مفہوم بیان کرنے نکلے. مفہوم نہیں جو علماء نے, میں دیکھو نا میں حدیث منگواتا ہوں, کتاب سے نکلواتا ہوں, میں نے لکھی ہیں اور ایک صفحے کو میں نے کئی بار پڑھا ہوتا ہے, لیکن یہ کہ میں مطلب یار بھول نہ ہو جائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یا مسئلہ فقہاء کرام نے لکھا ہے, علماء نے, اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ ہم گناہ گار ہو جائیں. ہم کو یعنی کہ یہ تھوڑی اپنی تنخواہیں تھوڑی ہے, میری کوئی تنخواہ تھوڑی کہ اس کو مطلب میں کسی کے روب میں آؤں کہ یوں نہیں کرو یوں کرنا پڑے گا. نہیں, الحمدللہ مطلب خدمت کر رہے ہیں دین کی, دعوت اسلامی ہے, میری تنخواہ دعوت اسلامی ہے کہ مجھے ملی ہوئی ہے, اور یہ تنخواہ اللہ کرے میری بند نہ ہو, مرتے دم تک یہ تنخواہ مجھے ملتی رہے کہ دعوت اسلامی کو میں سینے سے لگائے رہوں. اللہ مجھے استقامت دے. میں نے 6 روزے رکھے ہیں. حبیبہ نے کتنے روزے رکھے؟ پاپا میں 2 روزے ہوئے. پاپا حبیبہ کے کتنے روزے ہوئے؟ اچھا, ایک نے تو 6 روزے رکھے اور فاطمہ اتاریہ لکھا تھا اس نے 2 رکھے, اور میری پوتی حبیبہ بائی نے 3 روزے رکھے. اب 4 ہو گئے. الحمدللہ حبیبہ بائی نے 4 روزے رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر علیہ سنت سے یہ سوال عرض کرنا ہے, چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں تقریباً 8-9 ماہ کے یا 1-1.5 سال کے, تو ان کو جب والدہ جب سلانے لگتی ہے تو یوں کہتی ہے کہ ڈوگی آ گیا, کیٹو آ گئی, تو اس طرح کہہ کر بچوں کو سلانا کیسا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس سے بچوں کی ایک تو مطلب خوف والی کیفیت ہوگی, اس کا دل یوں کمزور ہوگا. بچہ ہو سکتا ہے کہ ڈرپوک ہو جائے, اور پھر یہ کہ جھوٹ بولنا کہ بلی آ گئی تو فلاں آ گیا, تو یہ ڈرانا نہیں چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, سچ بولنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال سر یہ ہے کہ میرا اگر مجھے گھر والا کسی میاں بیوی میں کہ میاں کو نماز نہیں آتی ہے, وہ اپنی بیوی قرآن کی حافظ ہے, اس سے نماز سیکھ سکتا ہے؟ جی ہاں, بیوی سے بھی سیکھ سکتا ہے, بلکہ سیکھنا ہوگا. کسی سے بھی سیکھے, تو اگر بیوی سے ہی سیکھتا ہے تب بھی صحیح ہے. اس میں شرمانا نہیں چاہیے, سیکھ لینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد اسلم اتاری. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اول تو بندے کا نفلی صدقہ کرنے کا ذہن ہی نہیں بنتا, تو نفلی صدقہ کا ذہن کیسے بنائے؟ اور جب بندہ نفلی صدقہ کا ذہن بنائے تو اسے نفلی صدقہ کرنے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ برائے کرم رہنمائی سے نواز دیجیے. نہ رائے خدا میں خیرات کرنا. تو زکوٰۃ تو فرض ہے, وہ دے دیتا ہے. زکوٰۃ بھی صدقہ ہے, اور ویسے جو رائے خدا میں دیتے ہیں اللہ کی راہ میں ثواب کے لیے, خیرات, اس کے تعلق سے سوال ہے. تو اس کے فضائل پڑھیں, سخاوت کے فضائل پڑھیں, اللہ کی راہ میں دینے کے فضائل پڑھیں, کہ صدقہ جو ہے بلائیں صدقے کو نہیں پھلانگتی, تو یعنی کہ بلائیں دور ہوتی ہیں اس سے. بیماریوں کا علاج اپنے صدقے سے اپنے بیماروں کا علاج کرو, یہ بیماریوں سے بھی صدقے سے نجات ملتی ہے, ثواب ملتا ہے, جنت ملتی ہے صدقے سے. یعنی کہ رائے خدا میں خیرات کرنے سے, تو اس طرح ثوابات پر نظر رکھیں تو انشاءاللہ دل ہوگا. اور وہ صدقہ جو چھپا کر دیا جائے وہ اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو یہ ایک احتیاط بھی, اور جس کو دیا اس کو سنائے بھی نہیں, اس پر احسان بھی نہ جتائے, کہ پھر یہ کہ اس کا دل دکھے گا.
ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अदा, कि अपने सदकात को एहसान जताकर और ईजा देकर बातिल मत करो। यह आयत कुरानी मैंने अभी आपको बताई। तो इस तरह मतलब ये कि इखलास के साथ अल्लाह पाक की रिजा के लिए दे सदका, एहतियात के साथ। बाज बुजुर्गों के तो यहाँ तक लिखा है कि वो जब किसी को खैरात देते थे तो नाबीना तलाश करते थे, नाबीना, जबकि वो नाबीना गरीब गुरबे जो होते हैं बाज, तो उनको तलाश करते कि इनको दें, और चुपके से हाथ में रखते थे। ये नहीं कि उसको आवाज भी नहीं निकालते थे कि ये पहचान ले आवाज से, खुद मशहूर होते होंगे कि ये नाबीने पहचान लेंगे आवाज से, तो चुपके से देते। या गरीबों के घर में रात के वक्त डाल देते, कोई लिख कर डाल देते होंगे कि ये खैरात है, या जो भी, कि उसको पता चल जाए खैरात है, ये लुकता नहीं है। तो इस तरह मतलब ये कि या तोहफा है यूं करके, तो ये कि इस तरह देते थे। खुद हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद पता चला कुछ लोगों को कि जो घर पे ये राशन आता था ना इतने अरसे से, ये इनकी तरफ से आता था, पता ही नहीं था ये किसकी तरफ से आ रहा है। रियाकारी के खौफ से नेक अमल छोड़ना दानिशमंदी नहीं, क्योंकि इस तरह हम इखलास और नेकी दोनों के सवाब से महरूम हो जाएंगे। हजरत सैयदना फुज़ैल बिन इयास इरशाद फरमाते हैं, लोगों के लिए अमल तर्क कर देना रियाकारी है, और लोगों के लिए अमल करना शिर्क असगर है, जबकि इखलास ये है कि अल्लाह पाक तुझे इन दोनों चीजों से नजात अता फरमा दे। लिहाजा हमें नेक अमल छोड़ने के बजाय अपनी नीयत दुरुस्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर नाक पर मक्खी बैठ गया तो मक्खी को उड़ाया जाता है, नाक नहीं काटी जाती। सल्लु अलल नबी सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में एक सवाल है, क्या किसी ताबई या तबा ताबई बुजुर्ग के साथ रदियल्लाहु अन्हु बोल सकते हैं? रहमतुल्लाह अलैह कहा तब भी ठीक है, अल्लाह पर, अल्लाह की उन पर रहमत हो, लेकिन ये उर्फ यही है कि सहाबी के साथ रदियल्लाहु अन्हु कहा जाता है, बल्कि बुजुर्गों के साथ भी रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, तो ये भी जायज है। लेकिन यहाँ इश्तिबा हो सकता है आदमी को, जिनको पता ना हो कि यार ये कोई सहाबी है कि इनके साथ रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं। तो वैसे मेरी अपनी कोशिश ये होती है, और हमारी अल-मदीनतुल इल्मिया में भी किताबों में इसका एहतमाम किया जाता है कि सहाबी के नाम के साथ रदियल्लाहु अन्हु लिखें, और ताबई या दीगर औलिया किराम के नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह लिखें। ये हमारी कोशिश है। लेकिन अगर वली के साथ, जैसे गौसपाक के साथ या किसी भी बुजुर्ग के साथ रदियल्लाहु अन्हु लिखा या बोला तो कोई हरज नहीं है, बिल्कुल एक जर्रा भी मना नहीं है। लेकिन ये कि इश्तिबा से लोगों को मतलब यानी कंफ्यूजन से बचाने के लिए, खुद अपनी मालूमात के लिए भी, कि जब ये अल-मदीनतुल इल्मिया की किताब पढ़ेंगे आप सारे सहाबा किराम के नाम तो मुझे भी मालूम नहीं है और किसी को भी मालूम नहीं होंगे, तो बाज़ औक़ात ये कि नाम मिलते जुलते होते हैं, ताबई के नाम और सहाबी के नाम। मसलन एक सहाबी का नाम भी इकरीमा है रज़ियल्लाहु अन्हु, ये अबू जहल के बेटे थे। अबू जहल हमेशा के लिए जहन्नम और ये हमेशा के लिए जन्नत। सहाबी रसूल है, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। खैर, तो ये अपने, फिर एक ताबेई बुजुर्ग भी हैं जिनका नाम भी इकरीमा है। तो अब ये कंफ्यूजन, तो एक ये सहाबी के साथ रज़ियल्लाहु अन्हु, इकरीमा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये समझ पड़ जाएगी कि ये अल-मदीनतुल इल्मिया की किताब में तो ये सहाबी यहाँ मुराद है, और यहाँ इकरीमा रहमतुल्लाह अलैह, तो पता चल जाएगा कि ये सहाबी नहीं है। तो ये मैंने तकसीम अर्ज की है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल हो भी रहा है। अगर मुबल्लिगीन भी इसका ख्याल रखेंगे तो अवाम भी कन्फ्यूजन से बचेंगे, हम खुद कन्फ्यूजन से बचेंगे। लेकिन जो रज़ियल्लाहु अन्हु कहे तो वो 100% दुरुस्त है। औलिया किराम के साथ रज़ियल्लाहु अन्हु कहना बिल्कुल 100% जायज है, किसी को गलत फहमी ना हो जाए। सवाल है सुन्नत से शरई हक मेहर कितना होना चाहिए, कितना होता है? शरई हक मेहर 2 तोले 7.5 माशे चांदी, यानी कि कम से कम 2 तोले 7.5 माशे चांदी, ये शरई हक मेहर। इससे ज्यादा जितना भी हो कम ना हो, या चांदी उतने चांदी की रकम, 2 तोले 7.5 माशे चांदी या उसकी रकम, ये
कम अज कम शरी हक में है और ज्यादा से ज्यादा की कोई यानी कि हद नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तीतर जो होता है इसका पालना कैसा है? तीतर पालना भी जायज है, खाना भी जायज है, हलाल परिंदा है तो इसको पाल सकते हैं। लेकिन वो ये जब भी परिंदा या जानवर पालें तो उसको वो खूब यानी इसकी जरूरत के मुताबिक चारा दें। फुकाहे किराम ने लिखा है कि 70 बार इसको आला हज़रत के कहीं पढ़ा है फतह रज़िया शरीफ में कि इसको 70 बार दाना पानी वगैरह चारा और ये दिया जाए। ये 70 मुबालगा है कि मतलब यानी कि इतना 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 दें कि वो भूखा ना रहे। अब इसमें फिर ये भी बाज जानवरों में तिब्बी कोई मसला भी होता होगा, जैसे गाय बकरे के लिए बकरीद के दिनों में ये डॉक्टर्स की तरफ से ये पता चला था कि इसको इतना ना खिला दिया जाए कि वो बकरा या गाय या मरीज हो जाए। तो इसलिए इनकी जरूरत के मुताबिक उनको गिजा मिलनी जरूरी है क्योंकि ये मुंह से मांगेंगे नहीं। पानी भी हर वक्त पिलाना होगा इनको, जितनी इनको इनके पास पानी हो वो जरूरत के मुताबिक पीते रहें। तीतर के साथ भी यही उसने सलूक करें आप। माशाअल्लाह बड़ा प्यारा परिंदा है। अगर किसी ने नमाज में एक आयत को 2 बार पढ़ लिया तो उस पर क्या हुक्म हो? अलहम्द के बाद सूरत पढ़ी, इसके बाद फिर अलहम्द पढ़ी तो सजदे सहव वाजिब नहीं। यूं ही फर्ज की पिछली रकातों में फातिहा की तकरार यानी सूरह फातिहा एक से ज्यादा बार पढ़ने से मुतलकन सजदे सहव वाजिब नहीं। और अगर पहली रकातों में अलहम्द का ज्यादा हिस्सा पढ़ लिया था फिर इयादा किया दोबारा शुरू किया तो सजदे सहव वाजिब है। इयादा किया का मतलब ये कि खुद से किया तो सजदा सहव लाजिम होगा, यानी कसदन किया इरादतन किया तो सजदा सहव उसके ऊपर लाजिम होगा। इसमें कुछ गुंजाइश निकली डबल पढ़ने की जी, लेकिन वही अक्सर हिस्सा अगर पढ़ ली, जैसे 4 आयतें पढ़ ली तो इस सूरत में अगर शुरू का है यानी 2 आयतें पढ़ी भूल गया दोबारा पढ़ रहा है तो इसमें हर्ज नहीं है। या ये कि किसी आयत में गलती हो गई है फिर इसको रिपीट किया जी, या कोई हर्फ दब गया या मद्दात रह गए और दोबारा शुरू किया तो हर्ज नहीं है इसका। कोई जरूरत हो बिला जरूरत जी, अक्सर हिस्से का एतबार है कि अक्सर हिस्से की तकरार आधे से ज्यादा हिस्सा जी। अक्सर माने क्या मस्जिद का पानी पीने के लिए ले सकते हैं? मेरी मस्जिद की दुकानों में से एक दुकान मेरी है, सवाल आया तो क्या मस्जिद से पानी ले सकते हैं? मस्जिद की बिजली भी ले लो अलग से और कुछ भी ले लो, मस्जिद की दरी बिछा दो, कारपेट लेकर दुकान में बिछा दो, आप किराया देते हैं तो ये थोड़ी किराया उसके दुकान का, बाकी पानी अपनी जगह। और वक्फ का पानी है तो वक्फ का पानी तो ये उर्फ इसमें तो ताम है कि वहां जाके आदमी पी ले तो पी ले, बस भर के ले नहीं जा सकेंगे। हमारे यहाँ तो यहाँ में भर कर ले जाए तो मतलब लोग लड़ाई करेंगे, रोकेंगे तो। मार्केटों में ज्यादातर मसाजिद में यही होता है, देखा गया है कि सुबह सुबह जो प्यून होते हैं ना, दुकानें खोलते हैं जो बंद करते हैं, तो वो आएंगे कूलर और कैन लेकर मस्जिद के वजू खाने से पानी भरकर दुकानों पे ले जाने का मंजर देखा गया है। वजू खाने से तो समझे अपने अब है गर्मियां, मस्जिदों में बाज़ जगह कूलर लगे होते हैं, वो कूलर का ठंडा पानी भी ले जाते होंगे। हाँ ये तो कितना क्या करें यार, हालात ऐसे हैं। इसी तरह खाने के बाद बर्तन भी धोते हैं वजू खाने पे। अब सब करते हैं, नहाते हैं, हम चंदा देते हैं। खाना भी होता है। इमाम साहब भी बेचारे अगर ये बोलने जाए ना जो आप फरमा रहे हैं, मिसाल के तौर पर जुम्मा में सारी मार्केट के लोग नमाज पढ़ने आए, बेचारे इमाम साहब को मसाइल पता है, वो बताएं तो शायद कमेटी मना कर देती होगी कि यार आप छोड़ दो इस तरह करके, या फिर कोई इमाम साहब का भी बेचारे का कोई ना कोई मसला पता नहीं होता। इमाम साहब के लिए मसाइल होते हैं, इस तरह की बातें फसाद उम्मत में न हो इसकी एहतियात भी करनी चाहिए। तो हिकमत अमली से ये मसाइल बयान किए जाएं। कमेटी दुकानदारों को दरखास्त कर सकती है, इमाम साहब भी बैठे हैं, मसला समझाएं। इस तरह कोई यानी कि शरीयत का मसला है, कमेटी कौन से जेब से जाता है, बिजली तो चंदे की होती है ना जनरली, तो ये पानी मोटर से आता है, ये बिजली इस पे सर्फ होती है, चंदे से इसका
देना पड़ता है बिल। इबादत में लज्जत कैसे हासिल हो? इसके लिए तो बड़ी रियाजत करनी पड़े। अब हमारे तो ना रोजी का ठिकाना है, ना मतलब जबान का ठिकाना है, तब बहुत सारे ऐसे मतलब है कि हमारे मामलात है कि जिसकी वजह से अब खुशूए नमाज, लज्जत, और ये बहुत दुश्वार है। नफ्स दीगर लज्जतों का इतना वो खूगर हो गया, आदी हो गया, इबादत की लज्जत कैसे आए। नमाज के लिए ये कि अपनी नमाज को जिंदगी की आखिरी नमाज समझ कर पढ़े, ये ज़हन बनता कहाँ है। हमारे तू जा में आत्मा भागम भाग होती है। अल्लाह लज्जत नसीब फरमाए इबादत की, बड़ी सादत है अगर लज्जत मिल जाए तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुजूर, आपने अभी इरशाद फरमाया कि कफन अच्छा देना चाहिए, तो क्या जो एहराम का कपड़ा होता है वो कफन के तौर पर यूज कर सकते हैं, और एहराम से अच्छा कपड़ा क्या हो सकता है? एहराम जो है ना, ये किसी बुजुर्ग का एहराम है तो वो तबर्रुकन ठीक है, उस पर उड़ा दिया या कब्र में साथ रख दिया बरकत के लिए, वो अपनी जगह पर है। लेकिन ये कि जो मसला लिखा कि बेहतर यही है कि जुम्मा और ईद में जो कपड़े मर्द पहनता है उस तरह का कफन हो, उस तरह के उतने पैसों के कपड़े से कफन हो, और औरत जो मेके में जागते हुए जो पहनती है उम्दा कपड़े जैसे, उस रकम का औरत का कफन हो, ये बेहतर है। अगर इसके खिलाफ किया तो गुनाहगार नहीं है। एहराम भी कफन में तो इस्तेमाल हो सकता है, भले अपना हो आपका वो भी इस्तेमाल हो सकता है, और बुजुर्गों का हो तो तबर्रुकन वो ज्यादा बेहतर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 2021 की एक तहकीक के मुताबिक किताबों में अगर देखा जाए तो गत्ते और सफ़े वाली किताब की मांग में बहुत इजाफा हुआ है। और देखिए, एक किताब ये हार्ड कॉपी जिसे कहा जाता है, और एक ये मोबाइल फोन के अंदर है जिसको सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। जो मोबाइल फोन में जो किताबें आती हैं, अब तो ऐसी सी मशीनें आ गई कि उसमें लाखों किताबें आ सकती है, सर्च करना भी आसान है। लेकिन जो हार्ड कॉपी में इस तरह की किताब में लोग पढ़ते हैं, उनका कहना यह है कि जी इससे हमारा किताब का कनेक्शन बन जाता है और हमें पता चलता रहता है, मोटिवेशन मिलती है कितनी किताब पढ़ी गई और क्या होता है। मोबाइल फोन के अंदर दीगर चीजें भी चलती रहती हैं, कभी मैसेज आ गया, कभी कुछ हो गया, तो इंसान वो उसकी तवज्जो बढ़ जाती है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, हुजूर ये इरशाद फरमाइए, आप जाती तौर पे कौन सी किताब पढ़ना पसंद करते हैं, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी? हार्ड कॉपी। मुझे सॉफ्ट कॉपी का मजा ही नहीं आता। मतलब इसमें एक तो इस साइज भी छोटी है, फिर ये क्या आंखों पे असर पड़ता है, लाइटिंग। वो किताब उसमें आसान होता है, इसकी फेरिस भी लिख लेते हैं जरूरतन याददाश्त में, इस पे लाइन अंडरलाइन कर देते हैं, और उसकी देखिए फवाइद तो खैर जितने हार्ड कॉपी के इतने सॉफ्ट कॉपी के नहीं है। और ये तो कोई भी इससे इनकार नहीं करेगा कि जो मजा किताब का है, असली किताब का, वो इसमें नहीं है। कुरान करीम इसमें भी देखकर पढ़ते हैं। अब वो कुरान करीम का नुस्खा जो है, जो यहाँ भी तशरीफ फरमाए हमारे यहाँ, तो अब इसके लिए वो लफ्ज कैसे यूज करें हम जो इन्होंने यूज किया है। खैर इन्होंने मुतलकन किताब का कहा है, तो चलो अब मैं इंग्लिश तो इतनी आती नहीं है मुझे। बहरहाल ये कि वो जो छपी हुई किताबें हैं ना, वो ज्यादा मुझे पसंद आती है, और मेरे साथ मेरा ख्याल है कोई भी इख्तलाफ नहीं करेगा। वो अलग बात है कि उसमें दूसरे लवाजमात हैं कि ले लेकर आदमी इसको इधर उधर जाना मुश्किल, जगह बहुत चाहिए इसको रखने के लिए, वो एक अलग बात है न। जो इसके शौकीन होते हैं, ये जो डॉक्टर होते हैं, बड़ी बड़ी किताबें, वकीलों का इतनी किताबें होती हैं, अंग्रेजी की रखी होती है। अब हो सकता ही है सॉफ्ट कॉपी से काम चलाते हो। जो भी किताब का शौकीन होगा, तालिब इल्म भी तो किताबें लेकर खाली इससे तो नहीं पढ़ते होंगे, तलबा की किताबें तो रखते होंगे ना, ये साथ लेकर ही पढ़ने जाते होंगे, आते होंगे। यही होता है, यानी कहीं भी स्कूल कॉलेज वगैरह में गालिबन इस तरह नहीं होता। हाँ, कहीं ऐसा कि किताबें मुयस्सर नहीं होती या कहीं लेक्चर वगैरह हो तो उसमें हो जाए, वरना ऐसा होता नहीं है। हाँ, तो वही ना, वो जिनको इन्होंने हार्ड कॉपी का, हाँ यही बोलता थे वो, हमें कुरान करीम याद आ गया ना, मैंने कहा यार इसमें क्या बोलूं मैं इसको।
कुरान करीम तो हमारे दिलों को सॉफ्ट बना रहा है, नर्म बना रहा है। हदीसों की किताबें आ गई इसमें, और सारी दीनी किताब जो भी है वो सख्त नहीं है। नहीं तो हार्ड से मुराद वो सख्त नहीं है, ठोस, हार्ड के माने गाले में ठोस, ये इस मुराद इनकी होगी कि ठोस किताब, इसी माना में। हाँ ठीक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे मुर्शिद की बारगाह में सवाल अर्ज है कि बच्चों को किस तरह के खिलौने लेकर देने चाहिए। मैं तो ये पसंद करता हूँ कि इसमें गुड्डियां, गुड्डे, भालू और इस तरह के जानदारों के होते हैं ना, घोड़े, और ये मैंने अपने बच्चों को तो इससे बचाया था। में जायज तो हैं ये गुड्डी गुड्डे इनसे खेलना, लेकिन ये के बाद होगा तो फिर रिस्क होता है कि ताजीम की जगह रह जाते हैं। तो अब ताजीम की जगह पर रहना उसका, ये अलबत्ता ताजीम की जगह रखना ये नाजायज है। शोकेस में सज गया जैसे, या इसको किसी टेबल पर यूं गुड्डी को एहतमाम से बिठा दिया, ताजीम हो गई ना इसकी ताजीम के साथ, तो न रहे बांस न बजे वहां से, गुड्डा गुड्डी अपने घर में घुसे ही नहीं। जानदार की तस्वीर का तो कपड़ा पहनना नाजायज है ना, तो गुनाहगार होगा। अब छोटा बच्चा नाबालिग है, उसको गुनाह नहीं मिलेगा, पहनाने वाला गुनाहगार होगा। ये हर घर की मुसीबत है, तस्वीरें होती हैं। हमारे अपने मुबल्लिगीन के बच्चों के घरों में जो कपड़े होते हैं ऐसे अप टू डेट कपड़े होते हैं कि फनकार भी शायद इनसे सीखे, ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं। नहीं, मैं घर की बात कर रहा हूँ, घर का भेदी हूँ, मुझे पता है। मैं अभी कह मैं थक गया, तो कभी लारे का आदमी बोल देता है अपने घरों की खबर ले, आपको पड़ी क्या है घर, अपने बच्चे कैसे कपड़े पहने कैसे ना पहने। सभी तो शूटेड बुटेड है यार, सभी से मुराद अक्सरियत। शायद कोई होगा कि जिसका लिबास सुन्नत के मुताबिक होगा बच्चे का, या फिर हो के वो घिसटता होगा, लंबा कुर्ता भी पहना है तो घिसटता होगा जमीन पर, वो टखने से ऊपर होना सुन्नत, ये कौन अमल करता है। आए तो के सामने कि मैं अपने बच्चे को इस तरह एहतियात करता हूँ, होगा तो मैं उसके सदके दुआ करूंगा। बाकी हालात बहुत खराब है, तो जुब्बा भी लंबा लंबा होता है, फिर क्या ये थोड़ा लंबा होगा तो काम आ जाएगा। अरे भाई तो रुपए कर लो ना यार, जब लंबा हो जाए तो रुपए खोल देना भाई। हल तो है ना, लेकिन जज्बा कहाँ से लाएं। मदनी चैनल थोड़ी सब सुनते होते हैं, और सुनते हैं तो सीरियस थोड़ी लेते हैं सब। ये हमारी यानी कि 99.9 मतलब 100% एहतियातन नहीं बोलता हूँ, के हालात खराब है। अल्लाह पाक मुझे अच्छा कर दे, मेरी शामत अमाल का नतीजा है। मैं जो चाहता हूँ वो नाफिज नहीं कर पाया, कि सब सुन्नत के बिल्कुल चलते फिरते नमूने बन जाएं, सब सादगी के पैकर बन जाएं, लेकिन सादगी का भी हम लोग ने अपने हाथों खून किया हुआ है, समझे। बहुत यानी कि बस अल्लाह पाक मेरे हाल पर रहम फरमाए। अब मैं चुप हो जाता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जब हालात ऐसे हैं कि कपड़े भी जो है ना वो बगैर लिखे नहीं मिलते, और ये गुड्डे के बगैर नहीं मिलते, तस्वीरों के बगैर। हम लोग कपड़े बच्चों के, ये ऊपर जो बच्चा है ना मेरे पास, इसके कपड़े सिलवाते हैं। इनके वालिद साहब तो सफेद ही पर इसरार था कि हम सिर्फ सफेद पहना है, मैंने मना किया, मैंने किसको डार्क पहना। अब दिन में 2 बेचारा मेले करेगा, इसकी माँ बेचारी धोएगी, तू थोड़ी धोएगा यार, नहीं तो उसको भी तो थोड़ा आराम देना चाहिए ना। तो ये इसको भले डार्क कपड़े पहने मेले, जब कभी स्क्रीन पर आना है करना है तो जैसे आमतौर पर होता है थोड़ा इत्माम होता है, तो वो सफेद कुर्ता या ये सफेद इमामा, रंगीन इमामे भी है हमारे पास, समझे। लेकिन ये क्या, ज्यादातर इमामा सफेद का ही एहतमाम है, लेकिन कपड़ों के लिए रंगीन कपड़े मेरे कहने पर ही वो पहनाए जा रहे हैं, ताकि ये बच्चा यार फौरन मेले कर देता है। इधर लोटेगा, उधर लोट लगाएगा, इधर चढ़ेगा, उधर खींचेगा, तो ये मेले। अब माँ बेचारी क्या करेगी, खाना खाएगा तो ये आधा खुद खाएगा, आधा इसको खिलाएगा, लिबास को। बच्चे तो बच्चे होते हैं। मेरे सुना इसी तरह जो ना गाड़ियों में भी आजकल म्यूजिक, अच्छा पहले आज से अब 10 साल पीछे जाएं तो गाड़ियों में इतने म्यूजिक नहीं होते थे, खिलौने तो म्यूजिक नहीं होते थे। वो इस बार अब जो ना तकरीबन हर चीज में म्यूजिक, हर चीज। बच्चों के जूती है इसमें म्यूजिक होता है, चलते हैं तो म्यूजिक बजता है। वो बच्चा सोता है, उसके लटकाते हैं ना झूले पे, उस पे म्यूजिक बज रहा होता है। यानी बस बचपन ही से तरबियत म्यूजिक की। बहुत बुरी हालत है, म्यूजिक तो चले ही नहीं, अपने होना ही नहीं चाहिए। फोन में म्यूजिक होता है, बाप के फोन में म्यूजिक होता है, तो बच्चे को म्यूजिक वो वाला खिलौना तो दिलाएगा ना, वो ज़हन ही नहीं है ना। ये गुनाह हो रहा है कि समझ ही नहीं पड़ती।
ہاں نہیں، اس میں میں یہی عرض کروں گا جو جاتے ہیں کھلونے لینے کے لیے، جو والد وہ اگر جائیں تو دکاندار کو یہ کہہ سکتے ہیں اسے میوزک کی تار کاٹ دیں. ہاں وہ اصل ذہن ہونا سب کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے ہم اپنے کو یہ چیزیں نہ چلیں، اپنے دروازے کے باہر رہیے، اندر گھسے نہیں. اسی طرح علماء کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، مفتیان کرام کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. حالت بہت خراب ہے، میں صحیح بول رہا، حالات بہت خراب ہے. سب کو احتیاط کرنی چاہیے. اپنے بچوں کا، علماء کے بچوں کا لباس بھی ایسا نہ ہو کوئی انگلی اٹھائے. جن دنوں کوئی مدنی چینل کا تصور نہیں تھا، سارے چینل گناہ بھرے ہوتے تھے. ان دنوں ہم مطلب کہ ٹی وی کے میں بہت مخالفت کرتا تھا، تو مثالیں دی جاتی تھی، فلاں کے گھر پہ تو ہے، فلاں کے گھر پہ تو ہے. تو اب میں پھر کیا بولتا تھا، میں نے فلاں کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے فلاں کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے. تو جو اگر کوئی غلط کرتا ہے فلاں، تو میں اس کی پیروی تو نہیں کروں گا نا یار، یا اس کی غلط کو صحیح تو نہیں کہہ دوں گا. جو غلط کرتا ہے غلط کرتا ہے. تو اس لیے علماء کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. بعضوں کو برا تو لگتا ہوگا، لیکن میں صحیح بولتا ہوں کہ سفید چادر پر دھبا دور سے نظر آ جاتا ہے. تو عالم دین ہوتا ہے یا مبلغ دعوت اسلامی بھی اس میں شامل ہو جائے گا، مفتی اسلام ہوتا ہے، جو بھی مشائخ، تو یہ چادر، ان کی یہ سفید چادر کی مثل ہے. ان پر کوئی معمولی بھی دھبا نظر ہوگا نا، دور سے نظر آ جائے گا، اور لوگ مثال دیں گے کہ یار ان کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یا پھر بولیں گے یار ہم تو گناہ گار ہیں، بڑے بڑے لوگ یہ فلاں یوں کرتے ہیں، فلاں یوں کرتے ہیں، ہم تو یار ہیں گناہ گار. پھر یوں لوگ مثالیں دے کر شیطان ان کو کھلونا بنا لیتا ہے. ہم لوگوں کی معمولی سی بے احتیاطی کی وجہ سے، اگرچہ ہم نے وہ مستحب چھوڑا تھا، لیکن ان کو کبیرہ گناہ میں مبتلا کر دے گا. وہ دلیل ہماری بنائے گا شیطان، اور ان کو کھٹا دے گا. کہ سب کو اتنا علم تو ہوتا نہیں ہے، نہ ان کو مصلحتیں پتہ ہوتی ہیں عوام کو. تو اس لیے بچنے میں یہ عافیت ہے، جتنا ہو سکے کہ آدمی احتیاط کرے، اسی میں عافیت ہے. کہ ہمارا کردار ایسا ہو کہ ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ بولیں کہ ہاں بھائی یہ مسلمانوں کی ایک وہ کیٹیگری ہے جس کو فالو کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب رمضان المبارک تشریف لاتا تو خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ، اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا، اور اسے مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. آمین بجاہ خاتم النبیین. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ علی محمد.
جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔